بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج میں آئی ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی بہت اچھی مزیدار بننے والی ریسیپی کے ساتھ، بہت پیاری پیاری دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے موضوع کی طرف۔ تو آج کی میری اس ریسیپی کو آپ دھیان سے دیکھیے گا اور جو باتیں میں کروں گی انہیں بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔ تو دیکھیے کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون ہو، ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبتیں ہوں اور رزق میں اللہ پاک بہت برکتیں دے، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ اور ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہیں، گھر کے ماحول کو اچھا بناتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو ایسی کئی چند باتیں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ ان باتوں کو اپنا لیں گے تو گھر میں برکتیں آئیں گی، بلکہ آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایک آسان، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم سب اپنے گھروں کو جنت جیسا بنانے کے لیے۔ تو گھر کو جنت جیسا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے صبح فجر میں اٹھیں، فجر سے اپنی شروعات کریں اپنے دن کی۔ تو دن کی شروعات آپ مسکراہٹ سے کریں اور سب کو سلام کریں۔ صبح صبح کے وقت اٹھتے ہی نرم لہجہ، مسکراہٹ اور دعاؤں سے اپنے دن کی شروعات کریں تو سارا دل بہت مطمئن، صحت مند اور پرسکون رہتا ہے۔ اگر دن کی شروعات ہم چڑچڑاپن، غصہ، چیخ پکار سے کریں تو ہمارا سارا دن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ماں صبح صبح اٹھ کے اپنے بچے کو جگاتے وقت چڑچڑاپن کرے، غصہ کرے اور چیخے کہ اٹھ جاؤ، جلدی کرو، اسکول کو دیر ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ بچہ بہت اچھے موڈ کے ساتھ نہیں اٹھے گا، وہ بچہ بھی چڑچڑا ہوگا، بدتمیز ہوگا۔ اور اگر وہی ماں اسی بچے کو پیار محبت سے جگائے، بچے کو کہے اٹھو بیٹے جلدی کرو، فریش ہو کے آؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، سب ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ ناشتہ کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ بچے کا دل بہت خوش ہوگا۔ تو ایک ماں کی نرم اور محبت بھری آواز سے بچے کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہسبینڈ صبح جاتے وقت بیوی سے کہے چلو اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا، صرف یہ 2 لفظ، تو آپ یقین کریں کہ بیوی کا دل ان 2 الفاظ سے سارا دن روشن رہتا ہے۔ تو صرف ماں ہی نہیں، ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ صبح صبح اٹھ کے اپنے بچوں سے پیار، محبت اور نرم لہجے میں بات کرے تو سارا دن خوش مزاجی میں گزرے گا۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو بلند آواز میں انہیں دعائیں دیں، ان کو بہت اچھی اچھی دعائیں دیں، تو اس سے بھی بچوں کا دل خوش ہوتا ہے۔ بچے جو ہے نا وہ ہر چیز ہم سے ہی سیکھتے ہیں، اور اپنے گھروں میں سب ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، اب گھروں سے یہ دستور بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، ہوتا جا رہا ہے تقریباً۔ تو اکثر نا اب تقریباً گھروں میں یہ ہونے لگا ہے کہ اگر گھر میں 4-5 افراد ہیں تو کوئی کبھی کھاتا ہے، کوئی کبھی کھانا کھاتا ہے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک دسترخوان پہ بیٹھیں یا ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سب ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانے کے دوران تو خیر بات نہیں کی جا سکتی، کھانا کھا کے آپس میں باتیں کریں، باتیں شیئر کریں، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ ہم لوگ اپنے گھر والوں سے تقریباً سب سے ہی، ماں ہے، باپ ہے، بہن، بھائی، بچے، ہسبینڈ، وائف،
ویسے تو سب آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں. ہاں، اگر ان محبتوں میں دعائیں جڑ جائیں تو روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. دعائیں آپ سب کے لیے کریں، یہ لازمی نہیں آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنوں کے لیے کریں. نہیں، جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں. جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ پاک انہیں نیکی دے. تو اس عادت سے ہمارے بچے بھی اچھا ہی سیکھتے ہیں. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے، بچوں کے کردار پہ اچھا اثر ڈالتی ہے. اور آپ اپنے بچوں کو یہی سکھائیں کہ وہ چپکے سے سب کے لیے بہت اچھی اچھی دعائیں کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی اللہ سے یہ دعا کرا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں بہت دعائیں کرنے والا بنا، دل سے دعا کرنے والا بنا، اور ہمارے دلوں سے حسد، نفرتیں، شکایتیں دور کریں. اس کی جگہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں محبتیں اور خیر بھر دے. یا اللہ ہمیں ان دعاؤں کا ذریعہ بنا جو دوسروں کی تقدیریں بدل دے. یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اچھا، ایک بات اور، صفائی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور اللہ نے بھی صفائی رکھنے کو ایمان کا نصف حصہ بنایا ہے. آپ اپنے گھروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جب گھروں میں صفائی نہیں ہوتی نا تو آپ یقین جانیں کہ عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، اور دلوں میں بھی نا سکون نہیں ہوتا. گھروں میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، رشتوں میں شکایتیں کم ہو جاتی ہیں، اور آپس میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ سب تبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی صفائی رکھیں، ہر ایک چیز صاف ستھری رکھیں. آپ کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، اس سے آپ کے بچوں کا بھی ذہن صاف ہوگا. اور ایک بات یہ کہ آپ غصہ پینا سیکھیں. غصہ آئے نا تو غصے کو بالکل نظر انداز کریں. اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے پانی پئیں، اس کے بعد آپ وضو کریں. جس بھی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے، آپ یقین جانیں اگر سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور یقین کریں کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری زبانوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں برداشت، محبت، خلوص کے دروازے کھول دے. اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو دوسروں کو سننے، سمجھانے، سمجھنے والے ہوں. آمین. اپنے اعمال اچھے کریں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. دوسرے کی نیتوں پہ آپ شک نہ کریں، بلکہ اپنی نیتوں کو بہتر بنائیں، اپنی نیت کو بہتر کریں. اچھا، آپ جو کریں گے وہی آپ کے بچے بھی سیکھیں گے، کیونکہ بچے گھر والوں سے یا ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. تو اس لیے آپ خود اگر صحیح ہوں گے، اچھا کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت اچھا سیکھیں گے، اچھے بنیں گے. تو آپ اپنے خاطر نہیں، اپنے بچوں کے خاطر ان تمام باتوں کو سوچیں، سمجھیں. اور کہیں کوئی بات غلط لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں. یہ باتیں میرا کسی کا دل شکنی کرنا نہیں تھا. اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. اچھا، یہ میں نے بنائی ہیں آلو کی کتلیاں. میرے اس طریقے سے آپ بنائیں اور انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی، بہت اچھی ہیں. اچھا، یہ آخر میں نے نا سوکھی میتھی، کسوری میتھی جو کہتے ہیں نا، وہ ڈالی ہے. اچھا، میں آلو کی کتلی میں ہرا دھنیا بہت سارا ڈالتی ہوں،
ابھی آج میں نے اس میں آدھی گڈی ڈالی ہے پودینے کی، اس کی سوری ہرا دھنیا کی. اب یہ تیار ہے، میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا. تو آپ کل ہی اس کو ٹرائی کریں، بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی، بہت پسند آئے گی آپ کو. اچھا ایک بات اور کہوں گی میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت اچھی پرورش ان کی ہو، وہ بہت اچھے ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا اگر آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو انہیں بیٹا یا بیٹی نہیں، آپ انہیں اپنا دوست سمجھیں، انہیں دوست بنائیں آپ اپنا. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہماری چھوٹی نواسی ہے چڑیا، اسے میں پیار سے چڑیا کہتی ہوں، میرا نام ہے. اور یہ ماموں کے پاس کھیل رہی ہے، ماموں اس کے پاؤں پہ سر رکھے لیٹے ہیں اور یہ کھیل رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ کس کس طریقے کی شکلیں بنا کر مجھے دکھائے گی. ابھی میں نے اس کو بولا کہ مرہا چائنیز بن کے دکھاؤ، تو یہ چائنیز بن رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہ چائنیز ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ چائنیز بن کے دکھا رہی ہے. چائنیز بن، یہ ماشاءاللہ بہت شرارتی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ٹاٹا، یہ دادی بھی دیکھ رہی ہوں گی، اس کی پھپھی بھی دیکھ رہی ہوں گی. چلیں پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.